ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنت ہے ایسی عورتوں پر۔ آپ نے 3-4 قسم کی عورتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک پلکیں بنوانے والی، پلکیں یہ جو آنکھوں کے اوپر پلکیں ہوتی ہیں ان کو بناتی ہیں یا کسی سے بنواتی ہیں، فرمایا ایسی عورتوں پر لعنت ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تھریڈنگ کرنے والی، اپنے چہرے سے بال نوچوانے والی، خود نوچنے والی یا کسی سے نوچوانے والی، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی حقدار ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا نقلی بال لگوانے والی، اپنے بال صحیح نہیں ہیں یا چھوٹے ہیں، گر گئے ہیں، تو نقلی بال زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے لگوانے والی ایسی عورت پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا دانتوں کے درمیان فاصلہ رکھنے والی، کہ دانت اکٹھے ملے ہوئے ہیں، خوبصورت نہیں لگتے، تو دانتوں کو درمیان فاصلہ کروانے والی تاکہ خوبصورتی پیدا ہو، فرمایا ایسی عورت بھی کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ ایسی عورت پر بھی لعنت ہے کہ جو اپنے کسی جسم کے حصے کے اوپر سیاہی لگاتی ہے۔ سیاہی خوبصورتی کے لیے، جیسے یہاں پر تو رواج بہت کم ہے، پٹھانوں کے اندر اور بلوچوں کے اندر بہت زیادہ رواج ہے کہ وہ انہوں نے چہرے کے اوپر 3 یا 4 اس طرح کے نشانات لگائے ہوتے ہیں، سیاہ کیا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 6 قسم کی عورتیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ کس قدر گناہ عام ہو رہا ہے، ہمارے گھروں کے اندر یہ عام ہے گناہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آتی ہیں، اپنی بچی کو ساتھ لے کر آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شادی کرنی ہے، اس کے بال گر چکے ہیں، کیا نقلی بال لگا سکتی ہوں؟ آپ ہمیں اجازت دیں کہ اس کے نقلی بال لگائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کی لعنت کی حقدار ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی۔ تو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، معاشرے کو چھوڑے اپنے گھر کے اندر دیکھیں، اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ ہماری عورتیں، ہماری خواتین کیا کام کرتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے گھروں کے اندر آج ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قوم ایسی تھی جو گم ہو گئی، ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے گم کر دیا، ملی ہی نہیں آج تک۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے اچانک سے ایک چوہیا گزری، آپ نے فرمایا اس قوم کو چوہے بنا دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل دی کہ ان کو چوہا کیوں بنایا گیا، فرمایا کہ چوہیا کے سامنے اگر بکری کا دودھ رکھا جائے وہ پی لیتی ہے، اور اونٹنی کا دودھ رکھا جائے تو اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹنی کا دودھ حرام قرار دیا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چوہیا وہی قوم ہے بنی اسرائیل سے جن کو اللہ تعالیٰ نے گم کیا تھا اور انہیں چوہیا بنا دیا۔ اور فرمایا گناہ کیا تھا ان کا، کس وجہ سے ان کو اس قدر ان کو بگاڑ دیا گیا، مخلوق تخلیق ان کی بگاڑ دی گئی۔ فرمایا یہی گناہ ہے جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر عام ہے۔ فرمایا سب سے پہلا گناہ ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے جسم کی، اپنے چہرے کی آرائش کرتی تھی، خوبصورت بناتی تھی، بال نچواتی تھی، اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتی تھی۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ پھر آرائش کرنے کے بعد پھر وہ لوگوں کے سامنے اس کی نمائش کرتی تھی، اپنے جسم، اپنا چہرہ جا کر لوگوں کو دکھاتی تھی۔ آج دیکھیے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کہ فیشن کیا ہے، اپنی خوبصورتی بنائی ہے، اور اس کے بعد فنکشن کے اندر نقاب، پردہ، سب کچھ، چادر، سب کچھ گرا دی ہے۔ کس وجہ سے؟ صاف ظاہر ہے کہ جس عورت نے فیشن کیا ہے، جس نے خوبصورتی بنائی ہے، تو وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے بنائی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا ان کا گناہ کیا تھا کہ وہ اپنی آرائش کو، ان کی نمائش کرتی تھی، اپنا چہرہ لوگوں کے سامنے جا کر دکھاتی تھی۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ چوڑے بناتی تھی، اپنے بالوں کے چوڑے، خوبصورت بال جس طرح گول بنائے ہوتے ہیں، اور اس طرح جو آج کل فیشن ہے، کبھی بال اس طرف کبھی اس طرف، اور اس طرح چہرے کے، یہ تمام قسم کے گناہ جو آج ہمارے اندر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی ان کے گناہ تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گم کر دیا۔
اور گم کرنے کے بعد ان کو چوہوں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ تو پیارے بھائیوں، گزارش ہے اپنے آپ سے بھی اور تمام احباب سے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑے گناہ ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی 2-4 دن کی زندگی ہے۔ اگر اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے محنت اور کوشش کی اور حقیقت کے اندر ہم اللہ رب العزت کے معیار کو نہ پہنچ سکے، ہمیں اللہ رب العزت نے جو ہمیں معیار اور مقام دیا ہے، اگر ہم اس معیار اور مقام سے گر گئے تو پھر ہمارے اس دنیا کے اندر آنے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، آنے کا مقصد بھی ہمارا بے فائدہ چلا جائے گا اور پھر ہم اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک اعمال صالحہ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جو اعمال صالحہ ہمارے لیے جنت کے راستوں کو آسان کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا